وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ جو باہر ہمارے احباب کھڑے ہیں وہ اندر آ جائیں، اور خصوصاً خواتین سے گزارش ہے کہ افراتفری کا ماحول نہ بنائیں، پرسکون ہو جائیں، کیونکہ ابھی انشاءاللہ شیخ محترم آئیں گے۔ میں شیخ ماشاءاللہ موجود ہیں، اور کسی کی موجودگی میں کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جو شرعاً بولنا جائز نہیں ہو موجودگی میں، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ شیخ محترم کے بیانات سنیں۔ شیخ محترم الحمدللہ شیخ کی باتیں ہمارے لیے اس زمانے میں فتنوں سے بچاؤ کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنتی ہیں، کیونکہ شیخ دل کے طبیب ہیں، الحمدللہ ان کی باتیں دل کو لگتی ہیں۔ آپ بہت پرسکون ہو کر کے شیخ کو سنیں۔ شیخ کا خطاب بہت جلد انشاءاللہ شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات، بلا کسی تاخیر کے کانفرنس کا سب سے اہم ترین عنوان مشاجرات صحابہ، جو یقیناً ایک علمی موضوع ہے، اس علمی موضوع کو خطاب کرنے کے لیے میں علمی شخصیت کے مالک فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کو دعوت دے رہا ہوں۔ آپ تشریف لائیں اور ہم سب کو اس عنوان پر روشنی ڈالیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ موقر علماء کرام، ہمارے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے طلباء، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، قریب و بعید سے آنے والے ہمارے احباب، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، عظمت صحابہ کے عنوان سے یہ ایک بہت ہی اہم اور مفید اور ضروری کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں آج ہم سب حاضر ہیں، اور عصر کے بعد سے لے کر اب تک اتنے مفید اور اہم عناوین آپ نے سماعت فرمائیں، جس میں صحابہ کا مقام، صحابہ کے بارے میں سلف کا موقف، صحابہ کے تعلق سے لوگوں کی تاریخی اعتبار سے غلطیاں، ان کی شان میں گستاخیاں، ان کا ایک سلسلہ، اسی طرح سے اہل بیت کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے، اور اس سے متعلق کئی اور بھی عناوین تھے جن کو آپ نے سنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے عناوین آج کیوں، اور خصوصاً آج جو عنوان میرے سامنے بھی ہے، مشاجرات صحابہ سے متعلق سلف کا موقف، یہ سارے عناوین، ان پر گفتگو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج میڈیا کا دور ہے، اور ملکوں کی حدیں بات سننے کے اعتبار سے، لوگوں کی باتیں سننے کے اعتبار سے ختم ہو گئی ہیں۔
دنیا بھر کی گمراہیاں میڈیا کے راستے سے ہمارے اپنے گھروں میں اور ہمارے دلوں میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ عقیدے کا بگاڑ، دین سے دوری، الحاد، کفر، شرک، بے دینی، لا دینیت، الحاد، پھر اس کے ضمن میں بے حیائیاں، ناچ گانے، موج مستی، عشق محبت کے معاملات، دہشت گردی اور اس طرح کے کئی عناوین ہیں، اس طرح کے کئی چیزیں ہیں، کہیں نہ کہیں سے وہ ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، ہمارے دلوں میں آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارے نوجوان، بچے، بچیاں، بلکہ بڑے بھی بعض اوقات اس طرح کے فتنوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی کانفرنس یا اس طرح کے خطابات کا سلسلہ اور ایک دن میں سب کو جمع کر کے ایک عنوان کے تحت اس طرح کے عناوین پر گفتگو کرنا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عنوان سے متعلق ساری باتیں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں اور موضوع سے متعلق جتنے پہلو ہوتے ہیں وہ نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک عنوان کو لے کر اگر اس طرح سے غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، گمراہیوں کو رد کرنے کی کوشش کی جائے، تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ بہت سارے لوگ ان گمراہیوں سے محفوظ رہیں اور جو ان میں مبتلا ہیں وہ ان سے باہر نکل سکیں۔ گمراہی کا، بے دینی کا، خرافات کا جو سیلاب ہے، اس کے خلاف خاموش بیٹھے رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اہل حق کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ حق کو جانتے ہیں تو اس کو بیان کریں اور حق کے تعلق سے جو شبہات لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ انہی میں سے، اسی سلسلے میں سے جو کہ صحابہ کے دور سے لے کر آج تک یہ جو سلسلہ چلا آیا ہے، اسی کو جاری رکھنا اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ آپ جانتے ہیں خوارج کا جو سب سے پہلا فتنہ اٹھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کی طرف سے جا کر ان کی شبہات کو انہوں نے دور کیا اور کئی ہزار لوگ توبہ کر کے واپس سے حق کی طرف آئے۔ تو حق کی وضاحت ایک ذمہ داری ہے۔ آج جو ہمارے سامنے عنوان جو مجھ کو ذمہ داری جس کی دی گئی ہے، جس پر گفتگو کرنے کے تعلق سے مجھے مکلف کیا گیا ہے، وہ ہے مشاجرات صحابہ کے متعلق سلف صالحین کا موقف۔ مشاجرات کس کو کہتے ہیں؟ آپسی اختلافات اور آپسی جھگڑے، یہاں تک کہ وہ جنگ کی نوبت آ جائے۔ تو اختلاف جو ہوتا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تو یہ جو لفظ ہے مشاجرات، یہ اسی لفظ سے بنا ہوا ہے کہ اے نبی، وہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اپنے آپس کے اختلافات اور جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا حکم نہ مان لیں۔ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں بھی اختلافات ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کا صحابہ کو حکم دیا۔ تو آج ہمارے سامنے جو عنوان ہے وہ یہ کہ صحابہ میں جو آپس میں اختلافات ہوئے، یہاں تک کہ جنگوں تک نوبت آئی، اس کے بارے میں سلف صالحین کا سٹینڈ کیا ہے، ان کا موقف کیا ہے، وہ کیا مانتے تھے اور وہ کیا کہتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے، اس معاملے میں ان کی رائے کیا تھی، اور اس مسئلے کو جو صحابہ کے اختلافات ہوئے سلف نے کس طرح سے ڈیل کیا، انہوں نے کیا رائے اس بارے میں قائم کی، کون سا طرز عمل انہوں نے اختیار کیا۔ سلف صالحین کون؟ سلف صالحین وہ جو ہم سے پہلے نیک لوگ علم اور تقوی سے متصف گزرے ہیں، اس امت کے وہ لوگ جن کے بارے میں امت کو اعتماد ہے کہ وہ لوگ دیندار تھے، اللہ والے تھے، تقوی والے تھے اور دین کا گہرا علم رکھنے والے تھے۔ بڑے بڑے امام، محدثین، علماء، مفسرین، فقہا اور تاریخ کے جاننے والے اور بدعتی فرقوں کے بارے میں جانکاری رکھنے والے، ہر میدان کے ماہر، یہ جو اہل سنت والجماعت کے جو علماء تھے، ان کا موقف اس معاملے میں کیا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ موضوع کیوں دیکھیں ہم ان کو؟ اس لیے کہ آج کے اس دور میں کچھ لوگوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ انہوں نے کہا بھائی جب کتابوں میں آیا ہے نا تو ہم لوگوں کے سامنے بیان بھی کریں گے، صحابہ کا کیا معاملہ ہوا، کیسے لڑے، کیسے اختلافات ہوا، اس کو ہم کیوں بیان نہیں کریں۔ تو ان لوگوں نے کہا جب تاریخ میں یہ بیان ہوا ہے، جب کتابوں میں یہ آیا ہے، روایتوں میں آیا ہے،
ہم بھی اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے غلط کیا ہے۔ اور بعض اوقات آدمی دھوکہ کھاتا ہے، ہاں جب انہوں نے بیان کیا تو یہ بیان کر رہا پھیٹے والا، تو کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی آج اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے تو مسئلہ کیا ہے اس میں؟ کیونکہ یہ تو کتاب وہی میں لکھا ہے، وہ تو حوالے دے کر بولتا ہے۔ فرق یاد رکھیں، انہوں نے روایات نقل کی امانت داری کے ساتھ، لیکن یہ اس کے اوپر اپنا تبصرہ کر کے صحابہ کو مجروح کرنے کی کوشش کرا۔ دونوں میں فرق ہے۔ کیا ہوا اس کو نقل کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن پھر اس کے بارے میں جج بن کے کسی ایک کو معتبر دوسرے کو مجروح ثابت کرنا، برا ثابت کرنا، یہ دوسری چیز ہے۔ سلف کا موقف قائم کرنے کے بارے میں کیا معاملہ تھا؟ اہل باطل کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک چیز لیتے ایک چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں، علی مرزا یا اس طرح کے اس سے پہلے جتنے بھی اس کے سلف گزرے ہیں، ان کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ وہ ایک چیز لیتے ہیں ایک چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے یہ تو لیا کہ بھئی جب صحابہ کے اختلافات کتابوں میں آئے ہیں تو میں کیوں بیان نہیں کروں، لیکن اس نے یہ نہیں کیا کہ جب صحابہ کے اختلاف بیان ہوئے ہیں تو سلف نے اس بارے میں جن لوگوں نے ان کو بیان کیا ان کا طرز عمل اس بارے میں کیا تھا۔ متفقہ طور پر اہل سنت والجماعت کا موقف صحابہ کے ان اختلافات کے بارے میں کیا ہے جو ایک اجماع کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس نے وہ موقف نہیں لیا، اس پر تبصرے کا انداز سلف کا نہیں لیا، لیکن ان کی بیان کی ہوئی روایتوں کو لے لیا اور اپنی طرف سے اس نے تبصرہ شروع کر دیا۔ یہ گمراہی ہے۔ اہل باطل کا عام طور سے طریقہ یہ رہتا ہے کہ یا تو کنونس کرو، اگر کنونس نہیں کر سکتے اپنے غلط پر تو کنفیوز کرو ان کے حق میں ہے۔ آج نوجوان اس کو سن رہا ہے اور اپنے دین کے بارے میں مشکوک ہو رہا ہے۔ دیکھیے، صحابہ کے بارے میں غلط بات کا نقصان صرف ان تک نہیں محدود رہتا ہے، وہ نقصان ایک انسان کے قرآن و سنت پر بلکہ دین اسلام پر اعتماد کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، قرآن بھی انہوں نے پہنچایا اور حدیث بھی انہوں نے پہنچائی، اس کے باہر دین کا تصور نہیں ہے، سارا دین اسی پر مبنی ہے۔ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور قرآن کریم میں کئی مرتبہ آیا اللہ کی مانو، رسول کی مانو۔ یہ جو چیزیں ہم کو جو ملی ہے وہ کس کے ذریعے سے ملی؟ صحابہ کے ذریعے سے۔ اور صحابہ میں سارے صحابہ آتے ہیں، ان صحابہ نے جو دین ہم تک پہنچایا، ان کا اعتماد ان کی بات قبول کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اب شیعہ حضرات نے یہ کیا کہ صحابہ کے اعتماد ہی کو ختم کر دیں اور ساری روایتیں بیکار ہو جائیں، اور ہماری جو روایتیں جو ہم کو اہل بیت سے ملی ہیں وہ معتبر ہیں، بس اب تم کو دین سیکھنا ہے تو یہاں سے سیکھنا پڑے گا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی، بس تو تم کو یہیں سے آنا پڑے گا۔ تو انہوں نے صحابہ کا اعتماد ختم کیا اور کچھ گنتی کے جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں ان کا اعتماد باقی رکھا، اور علم کو یہاں سے لینا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کا اعتماد ختم کرنے کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ ایک انسان دین کے معاملے میں مشکوک ہو جاتا ہے، وہ بے دین ہو جائے گا اور کہیں اور نکل جائے گا، نہ ادھر نہ ادھر، کچھ بھی نہیں چاہیے، میں اپنی شراب میں، جوئے میں، ڈرگز میں تھا، وہی اچھا تھا، یہ کیا خرافات میں مول لیا۔ آدمی بددین ہو سکتا ہے۔ صحابہ کا اعتماد بہت ضروری ہے۔ سلف کا موقف اس بارے میں کیا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے۔ قرآن و سنت کے دلائل اس بارے میں کیا ہے، یہ بہت بڑا موضوع ہے، بہت کم وقت میں اس کو سمیٹنے کی میں کوشش کروں گا، کیونکہ جب اس معاملے میں نصوص اور سلف کے اقوال دیکھے گئے اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم 3 گھنٹے تک بھی بیٹھے رہیں تو کم ہے۔ تو یہ جو اقوال ہیں اس کو بھی ہم کو دیکھنا، اور کچھ روایات بھی ہم دیکھیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، 4 لوگ 5 لوگ 6 لوگ کتنے لوگ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں سارے صحابہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفر کرنے والوں پر بڑے سخت ہیں، اسلام کا انکار کرنے والوں پر بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں کیسے ہیں؟ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحیم ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ نبی کی وفات تک رحیم ہے بعد میں نہیں رہیں گے، ایسا کہا نہیں، ایک علی الاطلاق قیامت تک پڑھی جانے والی آیت ہے۔ سارے صحابہ کے بارے میں بغیر قید کے
نہ افراد کی قید ہے نہ زمانے کی قید ہے۔ علی الاطلاق کہا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ کفار پر بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیسے ہیں؟ رحیم ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا اصل تعلق ایک دوسرے سے رحمت والا تھا، ان میں اختلافات ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کے لیے رحیم تھے۔ یہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 ہے۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرا نقطہ ہم کو جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ صحابہ کے اختلافات اور جنگوں کے باوجود بھی وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے کہ اگر آپس میں مسلمانوں میں جنگ بھی ہو جائے دو طبقوں کے درمیان، تب بھی اسلامی اخوت اس سے ختم نہیں ہو جاتی ہے، اسلامی بھائی چارہ ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان اصلاح کرو، صلح کرواؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، صلح کرانے کی کوشش کے بعد بھی اگر ان میں سے ایک دوسرے پر بغاوت کر دیں، سرکشی کریں یا اس کے خلاف لڑنے لگیں، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، تو جس نے بغاوت کی ہے اس سے لڑو یہاں تک کہ واپس وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اگر وہ واپس اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، جو بغاوت کرنے والی جماعت تھی، گروہ تھا، واپس لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو واپس لوٹ آنے کے بعد ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرواؤ، وَأَقْسِطُوا، اور عدل و انصاف کا معاملہ کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ اب سارے جنگ کا سیناریو ہے، اس میں قید تو کسی کی نہیں ہے، سارے مسلمانوں کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ دو اگر لڑ پڑیں صلح کرو، صلح کے بعد بھی پھر سے چڑھائی کرے ایک دوسرے کے اوپر تو لڑو اس سے یہاں تک کہ واپس لوٹ آئے حق کی طرف۔ اور آخر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپسی جنگ کے باوجود اسلامی اخوت ختم نہیں ہوتی، مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، گروہ بنا کر دو جماعتیں ہو جائیں اور آپس میں جنگ ہو جائیں، تب بھی صلح کی کوشش کرنا چاہیے، اور وہ دونوں مسلمان باقی رہتے ہیں، ایک ان میں سے کافر نہیں ہو جاتا۔ اسی لیے ساری جنگوں کے معاملات بیان کر کے بھی آخر میں کیا کہا؟ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو ان میں صلح کروا دیا کرو۔ معلوم ہے کہ جنگوں کے بعد بھی وہ مسلمان اہل ایمان باقی رہتے ہیں، ہم کسی کے ایمان پر شک نہیں کر سکتے، ہم کسی کے ایمان کے اوپر حرف نہیں اٹھا سکتے، لیکن اہل باطل کا طریقہ کیا ہے؟ ان جنگوں کا تذکرہ کر کے سیدھے صحابہ کے دلوں کے بارے میں بولنے کی شروعات کرتے ہیں۔ ان کی نیت ایسی تھی، ان کے دل میں ایسا تھا، انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے۔ آپ کو کیسے معلوم؟ حتیٰ کہ پھر شبہات پیدا کر دیے جائیں کہ اس کے اندر جاہلیت تھی، ان کے اندر آپسی منافرت تھی، اور ان کے اندر حسد تھا، اور اس طرح کی باتیں جو خالص لوگوں کے دلوں سے متعلق ہیں۔ آپ اپنی بیوی اور اپنے بچوں اور اپنے ماں باپ کے دلوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ اب صحابہ جو اتنے پرانے اس زمانے کے ہیں، نہ ان کے حالات آپ کو معلوم، نہ ان کی شخصیت کو آپ نے ٹھیک سے پہچانا، اور ان کے بارے میں آپ اپنی طرف سے رائے پیش کرنے لگے ان کے دلوں کے بارے میں، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے بارے میں، حتیٰ کہ ذوالخویسرہ کے بارے میں آپ نے کہا مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے سینے چیر کے دیکھوں۔ حضرت اسامہ کے بارے میں جب قتل کر دیا تو کہا تو نے سینہ چیر کے دیکھ لیا تھا اس کا۔ لیکن یہ لوگ جو صحابہ کے بارے میں بولتے ہیں، ان کے دلوں کے بارے میں، ان کی نیتوں کے بارے میں، ان کے موقف کے بارے میں اپنی طرف سے بولنا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کسی طرح سے بھی انصاف کی بات نہیں ہے۔ اس آیت سے، ان دو آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں آپسی جنگ بھی ہو جائیں تب بھی وہ مسلمان باقی رہتے ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، اور اہل ایمان کی کوشش ہمیشہ سے صلح کی ہونی چاہیے۔ اتنی جنگ کر کے بھی صلح کرو، معلوم ہوا کہ ابھی بھی وہ اسلام کے دائرے میں باقی ہیں، اور دونوں کو جوڑ کر مسلمانوں کی قوت کو بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی تعریف کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابو بکر رضی اللہ، میرے پاس وقت کم اس لیے میں تیزی سے چل رہا ہوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر تشریف فرما دیکھا، والحسن بن علی الی جنبہ، اور حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے پاس ممبر پر ہی بیٹھے ہوئے تھے، وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى، کبھی آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی بچے کو دیکھتے، اپنے نواسے کو، محبت سے شفقت سے ایک نگاہ اپنے نواسے پر ڈالتے اور کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَيَقُولُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، یہ میرا بچہ سردار ہے، یہ میرا بچہ، یہ میرا بیٹا یہ سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ سے امید ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو حضرت حسن کے ساتھ میں تھے، اور دوسرے لوگ کون ہیں؟ دوسرے وہ ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کو مسلم شمار کیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں میں صلح کروانے کو آپ نے خیر کہا، اور آپ نے اس کو اچھا مانا اور سراہا، اس کی بنیاد پر ان کی تعریف کی اور ان کو سردار قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جو تنازل اختیار کیا اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں اتفاق ہوا اور ان کے درمیان صلح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ایک ایسے آدمی کو تم نے دے دیا جو صحیح نہیں تھا، کہا آپ نے کہ میرا نواسا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں پورے مسلمانوں کے فیصلوں کی قوت دے دے گا کہ جو بالکل اہل نہیں ہے، کہا آپ نے نہیں، آپ نے اس صلح کو بہتر مانا، اس کی بنیاد پر اپنے نواسے کو سراہا، تعریف کی، اور اس کی بنیاد پر کہا کہ یہ سردار ہے، یہ سردار کہے جانے لائق ہے۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسن کا صلح کرنا یہ خیر تھی، اور ایک ایسی چیز تھی جو پیشگی طور پر آپ نے امت کو بتا دی تھی۔ اب نبی نے جس کو اچھا کہا اس کو برا ماننا یہ جہالت نہیں تو کیا ہے، بلکہ جہالت سے بڑھ کے ایمان کی بربادی کی علامت ہے۔ کہ نبی نے جس کو صحیح بتایا، اچھا بتایا، جس پر سراہا، جس کو خیر قرار دیا، پھر بتایا جائے کہ وہ لائق نہیں تھے، یہ بہت بری بات ہے اور بگڑی ہوئی چیز ہے۔ تو امام البخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں کتاب الصلح میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2704۔ آئیے دیکھتے ہیں صحابہ میں جو جنگیں ہوئیں، ظاہر بات ہے ہم صلح کی بات کریں تو جنگ ہی کی بنیاد پر ہے، وہ آپس میں اختلاف، دوریاں، قطع تعلقی، یہاں تک کہ جنگ تک نوبت آ جائے۔ اس جنگ کے بارے میں سلف کا کیا موقف ہے؟ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان جنگ ہوئی، حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی، صفین اور جمل یہ دو جنگیں ہوئی۔ اس بارے میں سلف کا طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ جنگیں جاہلیت کی بنیاد پر تھیں؟ کیا یہ جنگیں آپسی رنجشوں کی بنیاد پر تھیں؟ کیا یہ جنگیں دنیاوی مفاد کی وجہ سے تھی؟ حکومت پانے کے لیے آپس میں دونوں ٹکرا رہے تھے ایک دوسرے سے؟ کیوں تھا یہ؟ اپنی طرف سے کوئی تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ سلف کے اقوال کیا ہیں یہ اگر دیکھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ہم کئی فصلوں میں، کئی حصوں میں اپنی اس گفتگو کو تقسیم کریں گے۔ یہاں پر دیکھیں سلف اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ابن خلدون کہتے ہیں، جو تاریخ کے ماہر ہیں، دیکھیے ہر معاملے میں ایکسپرٹ کی بات سننا چاہیے۔ ڈاکٹر کی بات، ڈاکٹر کے میدان میں ڈاکٹر کی بات ماننا چاہیے، اور عمارت کے معاملے میں انجینئر کی بات ماننا چاہیے، اور گاڑی موٹر کے معاملے میں اس کے میدان کے ماہر کی ماننا چاہیے۔ تاریخ کا جو ماہر انسان ہے، حدیث کے جو ماہرین ہیں، فقہ کے جو ماہرین ہیں، عقیدے اور فرق کے جو ماہرین ہیں، ان کی باتیں ہم کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا اس بارے میں۔ ابن خلدون اس بارے میں کہتے ہیں وَلَمْ يَكُونُوا فِي مُحَارَبَتِهِمْ لِغَرْضٍ دُنْيَوِي، صحابہ کی جو آپس کی جنگیں ہوئیں، اس میں ان جنگوں میں ان کی غرض و غایت دنیا نہیں تھی، دنیاوی غرض کے لیے جنگیں انہوں نے نہیں کی۔ اَوْ لِإِيثَارِ بَاطِلٍ، یا باطل کو ترجیح دیتے ہوئے آپس میں نہیں لڑے۔ اَوْ لِاسْتِشْعَارِ حَقْدٍ، یا دل میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کینہ کپٹ کی بنیاد پر وہ نہیں لڑے۔
कमा क़द यतवहमुहु मुतवहिमुन व यंज़िउ इलैहि मुल्हिदुन, जैसा कि कोई लाइल्म आदमी वहम में पढ़ सकता है, या फिर वो आदमी जो अपने अंदर इल्हाद छुपाए हुए है, बददीनी रखता है, वो इसका दावा करता है या इस तरफ वो इस राय की तरफ जाता है। व इन्नमा इख्तलफ़ इज्तिहादुहुम फ़िल हक़, मामला ये है कि हक़ के मामले में सहाबा के इज्तिहाद में फ़र्क पड़ गया। इनके इज्तिहाद ने ये सुझाया, उनके इज्तिहाद ने वो सुझाया। इज्तिहाद किसको कहते हैं? दीनी मामलात में कुरान और सुन्नत में गौर करके किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करना। अब उन्होंने भी गौर किया, इन्होंने भी गौर किया, इनके जहन में कुछ और बात आई, उनके जहन में कुछ और बात आई, इख्तलाफ हो गया और जंग आपस में हो गई। तो आप देखिए तारीख़ का माहिर इसमें क्या कह रहा है, उनकी जंगें दुनियावी गर्ज से नहीं थी, उनकी जंगें आपस की दुश्मनी और ज़ाती दुश्मनी, पर्सनल उनका कुछ नहीं था इसके अंदर। तो ये कहना कि इनके दिल में उनके लिए बुराई थी और इनके पास इनको दुनिया चाहिए थी, इस तरह से हज़रत मुआविया पर या किसी और सहाबी पर, हज़रत अली पर या हज़रत आयशा पर इस तरह की तोहमत लगाना, ये जहालत है, सलफ़ का ये मौक़िफ़ नहीं है। इसी तरह से सहाबा जंगों के बावजूद भी आपस में एक दूसरे का एतराफ़ करते थे। आज उनके बारे में बात करने वाला उनके मकाम का एतराफ़ नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं क्या है। अबू मुस्लिम अल-खौलानी कहते हैं अन्नहु क़ाल लिमुआविया, उन्होंने हज़रत मुआविया से कहा, अंत तुनाज़िउ अलियन फ़िल खिलाफ़ती औ अंत मिथलुहु, आप हज़रत अली से उनकी खिलाफत में आप यानी छीना झपटी कर रहे हो, आप उनसे मुनाज़ात कर रहे हो, लड़ रहे हो कि मुझे खिलाफत चाहिए, मुझे चाहिए, क्या आपका ये मामला है? औ अंत मिथलुहु, या आप ये समझते हैं कि आप उनके बराबर हैं, उनकी तरह हैं, उनकी तरह मकाम में हैं। क़ाल ला, हज़रत मुआविया, अब देखिए कौन बयान करता है रिवायत से, हज़रत मुआविया ने कहा नहीं, न मैं अपने आप को उनकी तरह अहल समझता हूँ और न मैं खिलाफत में उनसे लड़ रहा हूँ। ला क़ाल ला व इन्नी लअअलमु अन्नहु अफ़ज़लु मिन्नी व अहक़्क़ु बिल अम्र, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि वो मुझसे अफ़ज़ल हैं और खिलाफत के अम्र के, खिलाफत के मामले के ज़्यादा हक़दार हैं। वलाकिन अलस्तुम तअलमून अन्न उस्मान क़ुतिल मज़लूमन, लेकिन क्या तुम ये बात नहीं जानते कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मज़लूम कत्ल किए गए, वो कत्ल किए गए तो मज़लूम थे। वह अन इब्नु अम्मिही, और मैं उनके चचा का बेटा हूँ, वह वलीयुहु, और मैं उनका वली हूँ, मैं उनके घर वाला हूँ, ख़ानदान वाला हूँ, मुतालिक हूँ। अतलुबु बिदमिही, मैं तो बस उनके खून का मुतालबा कर रहा हूँ। इसको इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह ने फ़थुल बारी में रिवायत किया है और कहा कि इसकी सनद जयीद है। आप देखिए इस कौल से मालूम होता है कि हज़रत मुआविया को खिलाफत के मामले में कोई झगड़ा नहीं था हज़रत अली से, और वो अपने को हज़रत अली से अफजल तो क्या उनके मिसल भी नहीं मानते थे, उनके दिल में उनके लिए बुराई नहीं थी, वो उनको अफजल ही मानते थे। लेकिन उनका मसला ये था कि हज़रत उस्मान के कत्ल का बदला लेना चाहिए। हज़रत अली के नज़दीक कुछ मसलहतें थीं, इस बुनियाद पर उन्होंने वो नहीं किया, लेकिन ये मामला नहीं था कि इनके दिल में उनके लिए बुराई थी। ये रिवायतें आपके सामने कौन बयान किया? आज तक कोई बयान किया? जो हज़रत मुआविया पर तान करने वाले इसको क्यों बयान नहीं करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। मुगीरा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं लम्मा जाअ ख़बरु क़त्ल अली इला मुआविया जअल यबकी, हज़रत अली की वफ़ात की ख़बर जब हज़रत मुआविया के पास आई तो वो रोने लगे। फ़क़ालत लहु इमराअतुहु अतबकी वक़द क़ातलतहु, आप रो रहे हो जबकि आपने उनसे जंग की है। फ़क़ाल वैहकी इन्नकी ला तदरीन मा फ़क़द अन्नासु मिनल फ़ज़्ल वल फ़िक़्ह वल इल्म, अपनी बीवी से कहा तेरा बुरा हो, तुझको नहीं मालूम है लोगों का कितना नुकसान हुआ है फ़जीलत के एतबार से, फ़िक़्ह के एतबार से और इल्म के एतबार से। कितनी बड़ी शख्सियत खो दी लोगों ने, कितना इल्म और फ़िक़्ह खो दिया लोगों ने। हज़रत अली के साथ वो सारा नबवी इल्म चला गया, वो सारा गहरा इल्म चला गया, वो बड़ी शख्सियत चली गई जो मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इल्म का ज़रिया थी। आप देखिए ये अलबिदाया और निहाया में इमाम इब्न कसीर ने इसको ज़िक्र किया है। दूसरी तरफ हज़रत अली को देखिए, यज़ीद इब्न असम कहते हैं सुइला अलीयुन अला क़त्ल यौम सिफ़्फ़ीन, हज़रत अली से सिफ़्फ़ीन में जो कत्ल हुए थे, सिफ़्फ़ीन क्या है? सिफ़्फ़ीन वो जंग है जो हज़रत अली और हज़रत मुआविया के दरमियान हुई, उसमें जो लोग कत्ल हुए उनके बारे में क्या? हज़रत अली से पूछा गया
फ़क़ाल क़तलाना व क़तलाहुम फ़िल जन्नह, हमारे जो कत्ल हुए उनके जो कत्ल हुए सब जन्नत में। व यसीरुल अम्रु इलैया व इला मुआविया, और बात मेरे और मुआविया की तरफ आने वाली है। इमाम इब्न अबी शैबा ने अपनी मुसन्नफ़ में इसको रिवायत किया है। रिवायत नंबर असर नंबर 40,688 और इसकी सनद सही है। सालिब इब्न उबैद अल अशजाई कहते हैं रअयतु अलीयन बाद सिफ़ीन, मैंने सिफ़ीन के जंग के बाद हज़रत अली को देखा। वह हुआ आखिदुम बियदी व नहनु नमशी फ़िल क़त्ला, मेरा हाथ पकड़े वो मक़तूलीन के दरमियान चल रहे थे। फ़जअल अलीयुन यस्तग़फ़िरु लहुम हत्ता बलग़ क़त्ल अहली शाम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके दरमियान से गुज़रते हुए उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे थे, यहाँ तक कि जो शाम के लोग थे जो इनके ख़िलाफ़ थे वो कत्ल हुए थे उनके दरमियान पहुँचे। फ़क़ुल्तु लहू या अमीरुल मोमिनीन अना फ़ी अस्हाबी मुआविया, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मैं हज़रत मुआविया के साथ वालों में से था, मैं उनमें से हूँ। फ़क़ाल अलीयुन इन्नमल हिसाब अलैया व अला मुआविया, हिसाब मेरा और मुआविया का होने वाला है, मामला हमारी तरफ लौटेगा। का मतलब क्या है कि क़यामत के दिन हम दोनों से पूछ होने वाली इस मामले में, तुम लोगों का इसमें कसूर नहीं है। इनके लिए जो कत्ल हुए उस जंग में तरफ़ैन में दोनों मक़तूलीन, दोनों के लिए मग़फ़िरत की दुआ हज़रत अली कर, ये नहीं कर ये जहन्नमी है, ये ऐसे लोग हैं जो बेदीन हो गए और ख़लीफ़ा की मुखालिफत की, नहीं, उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ की। न सिर्फ मग़फ़िरत की दुआ करते रहे बल्कि कहा कि ये भी जन्नत में और वो भी जन्नत में है। आप देखिए ये सारी चीज़ें क्या हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का ये कौल इमाम इब्न असाकिर ने तारीख़ दिमश्क में रिवायत किया है। अब सहाबा के, अब ये देखिए दोनों जो हैं हज़रत मुआविया हज़रत अली का एतराफ़ कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग होने के बावजूद भी उन लोगों के बारे में जो उसमें कत्ल हुए जन्नत का फ़ैसला दे रहे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि इनकी मग़फ़िरत अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। तो दोनों जो लोग थे तरफ़ैन में, इनमें आपसी जंग हुई उसूल की बुनियाद पर, लेकिन वो एक दूसरे के लिए दिल में अपनी नफ़रतें नहीं रखते थे और एक दूसरे पर तोहमतें नहीं लगाते थे। बाद वालों ने उनके बारे में झूठी बातें घड़कर तारीख़ की किताबों में डाल दी और आज जिन लोगों के दिलों में गंदगी है उन्हीं को निकाल के लोगों में आम कर रहे हैं ताकि लोगों के दिलों में भी वो गंदगी पैदा हो जाए। आइए देखते हैं सहाबा के इन इख्तलाफात के बारे में सलफ़ का स्टैंड क्या है, सलफ़ का मौक़िफ़ क्या है। सबसे पहले सलफ़ में सारे सलफ़ के सरदार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौक़िफ़ देखते हैं। आपका इस मामले में क्या मौक़िफ़ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप फरमाते हैं इदा दुकिरा अस्हाबी फ़अम्सिकू, जब मेरे सहाबा का ज़िक्र छिड़े चुप हो जाओ, रुक जाओ, अपने आप को रोक लो। इमाम तबरानी ने अल कबीर में इसको रिवायत किया है, सही अल जामे सगीर हदीस नंबर 545 हदीस सही है। इस हदीस की शरह में अल्लामा सनानी रहमुल्लाह कहते हैं, उनकी किताब अत-तनवीर शरह अल जामे सगीर में कहते हैं इदा दुकिरा अस्हाबी अय दुकिरा मा शजरा बैनहुम मिनल इख्तिलाफात, मेरे सहाबा का ज़िक्र छिड़े तो चुप रहो। क्या मतलब सहाबा का ज़िक्र ही ना करें? नहीं करें, ख़ास तनाजुर में है, ये ख़ास पस मंज़र में है। जब मेरे सहाबा के दरमियान जो इख्तलाफात और झगड़े हुए, जंगें हुई, जब उसका तज़किरा निकले तो क्या करो, फ़अम्सिकू अनिल ख़ौज़ फ़ी ज़ालिका फ़इन्नहु यंशअु अन्हु मा ला युहमदु मिनल ख़ौज़, उसमें ज़्यादा अपनी तरफ से गुफ्तगू करने से, बाल की खाल निकालने से बचो, क्योंकि इस चीज़ से, इस काम से, इस कोशिश से ऐसी चीज़ें पैदा होंगी जो पसंदीदा नहीं हैं। बोलते बोलते आदमी ऐसा बोल जाएगा जिससे आखिरत में जहन्नम में उसका मकाम बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि हदीस में ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे हमको मना किया है कि जब सहाबा के आपसी इख्तलाफात का तज़किरा छिड़े तो उसमें हमको खामोश रहना ज़्यादा बेहतर है। जहशफ़ा इब्न अला कहते हैं काना उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ इदा सुइला अन सिफ़ीन वल जमल, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ मुसलमानों के खलीफा गुज़रे हैं, सलफ़ में से बहुत ऊंचा मकाम इनका है और उमर सानी भी इनको कहा जाता है। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया इदा सुइला अन सिफ़ीन वल जमल, जब उनसे जंग सिफ़ीन और जंग जमल के बारे में पूछा जाता तो कहते अम्रुन अखरज अल्लाहु यदैया मिन्हु, अल्लाह ताला ने मेरे दोनों हाथों को उस जंग में शरीक होने से बचाए रखा, बाहर निकाल दिया। ला उदखिलु लिसानी फ़ी, मैं अपनी ज़ुबान उस मामले में नहीं घुसेड़ना चाहता।
جس معاملے سے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں کو محفوظ رکھا اس معاملے میں اپنی زبان سے میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتا، یعنی اس معاملے میں میں نہیں بولنا چاہتا۔ تو آپ دیکھیں سلف کا موقف یہ تھا کہ اس معاملے میں صحابہ کی جنگوں کے معاملے میں ہم کمنٹ کرنے والے نہ بنے ہیں۔ نقل کرنا الگ ہے، کمنٹ کرنا الگ ہے۔ یہ کمنٹ کرنے والے لوگ ہیں جو سارا فساد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمنٹ کے ذریعے سے کسی بھی چیز کو کوئی بھی رنگ دیا جا سکتا ہے۔ ایک چیز ہوتی کچھ ہے لیکن جب آدمی اس پر کمنٹ کرتا ہے تو اس کا رنگ ہی بدل جاتا ہے، کیونکہ دیکھنے والا کمنٹ کی عینک سے اس کو دیکھتا ہے۔ بھئی آپ ایک واقعہ دیکھ رہے ہیں، سامنے آپ کے ہو رہا ہے، آپ کو ایک چشمہ پہنا دیا جائے، اب چشمے میں سے جو رنگ ہیں سارے چشمے کے رنگ میں سے وہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اس پر کمنٹ کیا، سلف نے کہا نہیں، اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، یعنی نیگیٹو کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، منفی اس پر تبصرے نہیں کرنا چاہیے۔ السنہ میں امام ابو بکر الخلال نے اس کو روایت کیا ہے، روایت نمبر 717۔ نعیم ابن حماد کہتے ہیں سمعت ابن المبارک یقول السیف الذی وقع بین الصحابۃ فتنہ۔ اس لفظ کو یاد رکھیں آپ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ السیف الذی وقع بین الصحابہ، صحابہ کے درمیان جب تلواریں میان سے باہر آ گئیں اور جنگ چھڑ گئی، یہ فتنہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ فتنے کے حالات تھے۔ ولا اقول لاحد منہم هو مفتون، لیکن اس کے باوجود ان میں جو واقع ہوئے صحابہ جو اس میں شریک تھے ان جنگوں میں، میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فتنے میں مبتلا تھے، میں ان کو مفتون نہیں کہہ سکتا، ان کو گمراہ بدعتی یا اس طرح کی بات ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، خواہش پرست اہل اہوا میں سے ان کو شمار نہیں کر سکتا، تو میں ان کو مفتون نہیں کہتا۔ سیر اعلام النبلاء میں امام الذہبی نے ابن مبارک کا قول ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سلف اس طرح کے معاملات میں ایسی کوئی بات نہیں کہتے تھے جس سے صحابہ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں قیام السنہ، پورے سلف کا موقف اس بارے میں بیان کرتے ہیں۔ قیام السنہ کون ہے؟ اسماعیل التیمی اصبہانی ہیں، جو تقریباً آج سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ کہتے ہیں وما جرى بین علی و بین معاویہ، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جو کچھ بھی ہوا، فقال السلف، وہ اپنے سے پہلے، اب دیکھیے 1000 سال پرانے ہیں، اس سے پہلے کے لوگوں کا موقف بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں فقال السلف، سلف اس بارے میں کہتے ہیں من السنت السکوت عما شجر بین اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنت یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے جو سنت سے ثابت ہے، وہ یہ کہ اس معاملے میں صحابہ کی آپسی جنگوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے، اس پر اپنی طرف سے کوئی تبصرہ اور کمنٹ نہیں کرے۔ الحجہ فی بیان المحجہ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اب ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں سألت ابی و ابا زرعہ، دو بڑے محدث، ابو حاتم الرازی جو ان کے والد ہیں ابن ابی حاتم کے، ابو حاتم الرازی، اور دوسرے ابو زرعہ، ان دونوں محدثین سے میں نے پوچھا عن مذاہب اہل سنت فی اصول الدین، دین کے بنیادی عقائد کے معاملے میں، اصولوں کے معاملے میں اہل سنت کا طریقہ کار، مذہب کیا ہیں، ان کا عقیدہ، ان کا طرز عمل کیا ہیں، وما ادرک علیہ العلماء فی جمیع الامصار، اور سارے علاقوں میں جو سفر کر کے انہوں نے دین سیکھا ہے، حدیثیں جمع کی ہیں، تو ان سارے علاقوں میں علماء کو کس چیز پر انہوں نے پایا؟ دونوں نے، ابو حاتم الرازی، ابو زرعہ الرازی، وما یعتقدان من ذلک، اور ان دونوں کا عقیدہ اس معاملے میں کیا ہے؟ فقال ادرکنا العلماء فی جمیع الامصار، سارے علاقوں میں ہم نے اہل حق علماء کو جس چیز پر پایا، حجازا و عراقا و شاما و یمنا، حجاز میں عرب کا جو علاقہ ہے، عراق، شام، سیریا اور یمن، ان بڑے بڑے علاقوں میں جو دین کے مراکز تھے، ان میں جن علماء کو ہم نے پایا ان کا مذہب یہ تھا، اور پورا ان کا عقیدہ بیان کیا، جن میں سے ایک چیز یہ بیان کی، کہا وَالتَّرَحُّمُ عَلَى جَمِيعِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرنا، وَالْكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور ان میں آپس میں جو جنگیں، اختلافات، جھگڑے ہوئے اس کے بارے میں چپ رہنا۔ کس کا عقیدہ ہے یہ؟ کس کا طریقہ ہے یہ؟ ہم نے جتنے علاقوں میں علم کے لیے سفر کیا
شام، یمن، حجاز، عراق، ان سارے علماء کو، علاقے والوں کو ہم نے اہل علم کو اس پر پایا کہ صحابہ کے لیے اختلافات میں دونوں کے لیے، سبھی کے لیے رحمت کی دعا کی جائے، اور ان کے آپسی اختلافات کے لیے کیا کیا جائے؟ سکوت، اس بارے میں کمنٹ نہیں کرنا، منفی تبصرے اس پر نہیں کرنا۔ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں امام اللالکائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے، کہتے ہیں واتفق اہل السنہ۔ اب دیکھیے میں صرف وہی اقوال ذکر کر رہا ہوں جس میں اہل سنت کا موقف یہ ہے، سلف کا موقف یہ ہے، ورنہ فردن اقوال اگر ذکر کیے جائے بہت وقت چلا جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واتفق اہل السنہ، سارے اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے۔ کس پر؟ علی وجوب الکف عما شجر بینہم، صحابہ میں آپس میں جو اختلافات ہوئے اس کے بارے میں چپ رہنے پر، مت بولو اس کے بارے میں کچھ بھی منفی باتیں۔ والامساک عن مساوئہم، اور ان کی کوئی کمی تھی، ان کی کوئی غلطی تھی، کوئی برائی ان سے صادر ہو گئی تو اس بارے میں چپ رہنا۔ واظہار فضائلہم ومحاسنہم، بلکہ اس کے مقابلے میں ان کے فضائل اور ان کی خوبیوں کو لوگوں میں بیان کرنا، عیوب بیان نہیں کرنا۔ بے عیب کوئی بھی نہیں دنیا میں، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے۔ انبیاء ہوتے ہیں جو اعلیٰ ترین ہوتے ہیں، باقی سارے انسان کچھ نہ کچھ غلطی ان سے ہوتی ہے۔ کہا کہ وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ وَتَسْلِيمِ أَمْرِهِمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور ان کے معاملے کو اللہ عز و جل کی طرف پھیر دینا۔ اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، ہم کیوں کمنٹ کر کے فیصلہ کریں ان کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے حال کو اور ان کے حالات کو، وہ فیصلہ کرے گا جو مناسب اللہ کے نزدیک صحیح ہے۔ علی ما کان وجرى من الاختلاف علی وطلحة والزبیر وعائشہ ومعاویہ رضی اللہ عنہم علی ما قدمنا بیانہ، سارے اختلافات جو حضرت علی، طلحہ، زبیر، عائشہ و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان ہوئے، ان کے سارے معاملات جو ہم نے بیان کیے اختلافات، ان کا فیصلہ اللہ کے حوالے کرنا۔ تو کیوں فیصلہ کرنا؟ سلف کا موقف کیا ہے؟ اس پر اتفاق ہے، اللہ کے حوالے کر دو اس کو۔ اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ سے تو فیصلہ کرے گا گڑبڑ کرے گا۔ تو اپنی اولاد میں بھی صحیح ڈھنگ سے فیصلہ نہیں کر سکتا، تو صحابہ کے جھگڑوں میں اختلافات میں فیصلہ کر رہا، اپنی اولاد کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، تو اپنے دو بھائیوں میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، تو صحابہ کے حالات جس میں تو موجود نہیں تھا، ان کے معاملات تو نے دیکھے نہیں، جانا نہیں تو نے، تو اپنے طور پر ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا، جو کہ اتنا سیریس معاملہ ہے کہ اگر غلط فیصلہ کر دے، ان کے بارے میں غلط بات تیری زبان سے نکل جائے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی مول لے، اس کے ساتھ میرا جنگ کا اعلان ہے۔ کیوں اللہ کے ساتھ جنگ کا معاملہ چھیڑ رہا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکار رہا ہے؟ صحابہ کے بارے میں برا نہیں بولنا۔ تو کہا کہ ان سارے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ خاموش رہتے ہیں، ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ وَإِعْطَاءِ كُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور جس کی جو فضیلت ہے اس کو وہ عطا کی جائے، جس کا جو مقام ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ تو ان کے مقام کو تسلیم کرنا، ان کے فضائل کو بیان کرنا، ان کی کمی کوتاہی جو ہوئی اس کو ایجنڈا بنا کے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، بلکہ اس سے کیا کرنا؟ سکوت اختیار کرنا۔ متفقہ طور پر سلف کا موقف، اہل سنت کا موقف شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں اپنی کتاب الغنیہ لطالب طریق الحق میں، جس کو غنیۃ الطالبین کہتے ہیں، اس میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ ابو عثمان الصابونی کہتے ہیں، یرون، سلف کا موقف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یرون الکف عما شجر بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلف کے نزدیک یہی رائے ہے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے، جو جنگیں ہوئیں، ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، زبان کو روکا جائے۔ وَتَطْهِيرَ الْأَلْسِنَةِ عَنْ ذِكْرِ مَا يَتَضَمَّنُ عَيْبًا لَهُمْ وَنَقْصًا فِيهِمْ، اور اپنی زبان کو ایسی گفتگو سے پاک رکھا جائے جس سے صحابہ کی شان میں عیب یا ان کی ذات میں نقص پیدا ہوتا ہو، صحابہ کی شبیہ بگڑتی ہو، ان کی شخصیت عیبدار اور ناقص بن کے سامنے آتی ہو، ایسی بات سے اپنی زبان کو پاک رکھنا چاہیے۔ یہ کس کا ہے؟ سلف کا موقف ہے۔ اس کو ابو عثمان الصابونی نے عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث میں اس کو ذکر کیا ہے۔ سلف اور اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے
ہمیشہ سے یہ رہا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ سارے لوگ بول رہے ہیں زبان روکو، زبان روکو، زبان روکو۔ یہ صاحب پھیٹے والے کیا بولتے ہیں؟ نہیں، میں روکوں گا نہیں، میں نہیں روکوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں لوگوں کے سامنے حق بات بیان کروں گا۔ یہ سارے لوگ ناحق لوگ تھے، ان کو نہیں معلوم تھا، انہی کی کتابوں سے چرا چرا کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، تو روایات بیان کر رہا ہے لیکن ان کا موقف بیان نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی خیانت ہے، یہ کتنی بڑی خیانت ہے۔ اب بہت کنٹین کر کے بول رہا ہوں اپنے آپ کو، ورنہ باتیں بہت میرے ذہن میں آ رہی بولنے کی۔ امام الذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت، اہل سنت کا طریقہ کیا ہے؟ امام الذہبی بڑے امام گزرے ہیں، حدیث کے معاملے میں ان کا کسی راوی پر کلام کرنا بہت بیلنسڈ مانا جاتا ہے۔ امام الذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اہل سنت وہم اولو العلم، اہل سنت، اور واقعی اہل سنت ہی علم والے ہیں، وہم محبون للصحابہ، یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اہل سنت کا طریقہ کیا ہے؟ سارے صحابہ سے محبت کرنا۔ صحابہ میں جو آپسی جنگیں اور اختلافات ہوئے ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کی جنگوں اور اختلافات کے بارے میں اپنی زبان کو منفی تبصروں سے روک کے رکھنے والے، یہ اہل سنت کا طریقہ ہے۔ سیر اعلام النبلاء میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے۔ صحابہ کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں کہ بولا جائے تو نہ بولیں، یعنی رکنے کا مطلب کیا؟ اس پہ ڈسکس ہی نہیں کرنا، اس کو صحابہ کے بارے میں بات ہی نہ کی جائے، نہیں۔ اس سے مراد یہ، جیسے میں نے اپنے ترجمے میں بار بار کہا کہ منفی تبصروں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، نیگیٹو کمنٹ نہیں کرنا، لیکن ان کے بارے میں جب بولا جائے اس طرح کے معاملات میں تو ان کے بارے میں عذر تلاش کرتے ہوئے، ان کے بارے میں حسن ظن سے کام لیتے ہوئے اچھی بات بولی جائے۔ یہ سلف کا موقف ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں علماء کے کیا اقوال ہیں۔ امام الخلال کہتے ہیں اخبرنا ابو بکر المروزی قال قیل لابی عبد اللہ ونحن بالعسکر، کہتے ہیں کہ ابو بکر المروزی نے ہم کو بتایا، اور کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، ان کے پاس کہتے ہیں کہ نحن بالعسکر، ہم ایک لشکر میں تھے، وقد جاء بعد رسل الخلیفۃ وهو یعقوب، خلیفہ کی طرف سے پیغامبر آیا پیغام لے کر، اور ان کا نام بیان کیا کہ وہ یعقوب تھے۔ فقال یا ابا عبداللہ، اس شخص نے کہا اے ابو عبداللہ، امام احمد سے پوچھ رہا ہے، امام احمد بڑے امام گزرے ہیں، امام اہل سنت والجماعت ہے، کہا کہ یا ابا عبداللہ ما تقول فیما کان من علی و معاویہ رحمہم اللہ، آپ کا حضرت علی اور حضرت معاویہ رحمہم اللہ دونوں پر رحم فرمائیں، ان دونوں کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے، آپ کا کیا بولنا ہے اس بارے میں؟ فقال ابو عبداللہ، امام احمد بن حنبل نے کہا ما اقول فیہا الا الحسنى، ان کے معاملے میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں بولتا، بولوں گا تو کیا بولوں گا؟ خیر ہی کی بات بولوں گا۔ ما اقول فیہا الا الحسنى رحمہم اللہ اجمعین، اللہ ان تمام پر رحمت نازل فرمائے، اللہ ان تمام پر رحم فرمائیں۔ امام احمد بن حنبل کا یہ موقف ہے۔ صحابہ کے آپس کے اختلافات میں ہم بات کریں گے تو اچھی بات کریں گے، کوئی غلط بات، بری بات نہیں کریں گے، ایسی بات نہیں کریں گے جس سے ان کی شخصیت داغدار ہو۔ امام ابو بکر الخلال نے اپنی کتاب السنہ میں اس کو روایت کیا ہے، اور اثر نمبر جو ہے 713، چیک کرنا چاہے کوئی جا کے چیک کر سکتا ہے۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا موقف اس میں کیا ہے؟ سبھی ان کو جانتے ہیں، جنہوں نے شرک کو اکھاڑ کے پھینکا عرب سے، بدعات کو ختم کرنے کی مہم چلائی، ان کا موقف کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ اجمع اہل السنہ، سارے اہل سنت کا اجماع ہے، اجمع اہل السنہ علی السکوت عما شجر بین الصحابۃ رضی اللہ عنہم، صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے، جو جنگیں ہوئیں، ان کے بارے میں خاموش رہنے کا اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، نہیں بولنا اس بارے میں، منفی باتیں نہیں کرنا۔ ولا یقال فیہم الا الحسنى، ان کے بارے میں بولے اگر آدمی تو بھلی بات بولے، ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں بولے۔ فمن تکلم فی معاویہ او غیرہ من الصحابۃ فقد خرج عن الاجماع، کہتے جو آدمی حضرت معاویہ یا کسی اور کے بارے میں کوئی منفی بات کریں وہ اس اجماع سے باہر نکل گیا، اس اجماع سے باہر نکل گیا۔ سارے سلف کا، اہل سنت کا اجماع ہے کہ
کہ صحابہ کے بارے میں منفی بات نہیں کرنا، اور اگر بولنا ہی ہے تو بھلی بات بولو۔ بھلی بات سے مراد ان کے لیے عذر تلاش کریں، ان کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کریں، ان سے اللہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس طرح کی بات کریں۔ منفی بات کرنا اہل سنت کے اجماع سے خارج ہے ایسا آدمی۔ مختصر سیرت الرسول میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ صحابہ کے بارے میں بدزبانی کرنا، اس کے بارے میں سلف کا طرز عمل کیا تھا؟ بہت ساری روایتیں، میں کچھ باتیں اس میں سے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں ہے، آپ نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو برا کہیں، گالی دیں، ان پر طعن کریں، یا ان کی شان کو گھٹانے والی بات ان کے بارے میں کہے، ان کی تذلیل کی بات ان کے بارے میں کریں، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت۔ ایسا آدمی جو صحابہ کی شان کو گھٹاتا ہے، ان کے اعتماد کو ختم کرتا ہے، ان کے بارے میں بری بات کرتا ہے، ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا حقدار بنتا ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری۔ اور نہ صرف اللہ کی لعنت اس پر ہے، بلکہ فرشتوں کی بھی، اور اہل ایمان کی، اہل حق کی، سارے لوگوں کی لعنت اس پر ہے۔ امام طبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، سید جامع صغیر حدیث نمبر 6285، حدیث حسن ہے۔ عروہ کہتے ہیں قالت لی عائشہ، حضرت عائشہ کا تذکرہ بھی اس میں آنا چاہیے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں عروہ کہتے ہیں قالت لی عائشہ یا ابن اختی، حضرت عائشہ نے مجھ سے کہا کہ اے میری بہن کے بیٹے، اے میرے بھانجے، یا ابن اختی امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ کا حکم تو لوگوں کو یہ تھا کہ وہ صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبوہم، لیکن انہوں نے صحابہ کو گالیاں دینی شروع کر دی ہیں۔ حکم تھا مغفرت کی دعا کا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صحابہ کو گالیاں دی، ان کے بارے میں برا بھلا کہا۔ تو یہ امام مسلم نے کتاب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 3022۔ حضرت عائشہ بھی کہتی تھیں کہ لوگوں کو تو حکم یہ تھا کہ وہ کیا کریں؟ مغفرت کی دعا کریں، لیکن انہوں نے علی الاطلاق صحابہ کو کیا کیا؟ گالیاں بکی۔ یہ اشارہ ہے اس آیت کی طرف مغفرت کی دعا کرنے کا، اور اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے، سلف کا طریقہ یہ ہے، اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو گزرے ہیں، خاص کر کے صحابہ، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے ان سے پہلے گھر یعنی مدینہ اور الایمان، یہ دونوں نام مدینہ کے، الدار والایمان، اس سے پہلے جنہوں نے مدینہ کو آباد کیا، مدینہ میں جا بسے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس پہنچے۔ یعنی انصار کا تذکرہ ہو رہا ہے جو مدینہ میں پہلے سے آباد تھے، جنہوں نے مدینہ کو آباد کیا تھا، وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے ان کے پاس گئے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو عطا کرتے ہیں، ان کی عطاؤں کو دیکھ کر اپنے دل میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، چاہے مال دیا جائے، عہدہ دیا جائے، وہ اپنے دل میں اس کے لیے حسد، تنگی اور ناراضگی محسوس نہیں کرتے۔ جو بھی عہدہ ملے کوئی مسئلہ نہیں، ہم کو نبی مل گیا بہت بڑی بات ہے، تو وہ اپنے دل میں ان کے لیے کوئی تنگی نہیں پاتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بلکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ ضروریات زندگی میں اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ خود ان کا حال تنگی والا ہوتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب ایک حال تو بیان کیا صحابہ کا، اس کے بعد والوں کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ فرماتا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور پھر وہ لوگ بھی جو ان کے بعد آئے، قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری مغفرت کر دے،
اور ہمارے ان بھائیوں کے بھی جو ایمان میں ہم سے پہلے سبقت لے گئے، ہم سے پہلے ایمان لے آئے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کھوٹ آنے مت دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب تو بڑا شفقت والا اور نرمی والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 9 ہے۔ معلوم ہے کہ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے پہلے جو اسلاف گزرے ہیں ان کے بارے میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اپنے دل کو حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل میں سلف کے لیے کوئی کھوٹ آنے مت دے۔ سلف کے پہلا طبقہ کون سا ہے؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے دور کے ہیں۔ تو سارے اسلاف کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہمارے دلوں میں ان کے لیے کھوٹ آنے مت دے۔ اہل ایمان کا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا؟ اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو خود اپنے دل میں کھوٹ رکھتا ہو اور دوسروں کے دلوں میں بھی کھوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے، اپنی غلط تبصروں کے ذریعے سے صحابہ کے بارے میں اعتماد کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس آیت کے بارے میں آپ دیکھیں حضرت عائشہ نے یہی کہا، ان کو حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ وہ اہل ایمان کے لیے صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کو مجروح کرنا شروع کر دیا، ان کا اعتماد ختم کرنا شروع کر دیا۔ ابراہیم ابن میسرہ کہتے ہیں ما رأیت عمر ابن عبدالعزیز ضرب انسانا قط الا انسانا شتم معاویہ فإنه ضربه اسواطا۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں نے کبھی عمر ابن عبدالعزیز کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کو مارا ہو، لیکن میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ایسے آدمی کو کوڑے مارنے کا حکم دیا جس نے حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ کیا حکم دیا؟ کوڑے لگاؤ اس کو۔ کس کو؟ جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی، ان کو برا کہا، ان کی شان میں گستاخی کی۔ تو سلف کا یہ موقف تھا کہ وہ حضرت معاویہ کے بارے میں غلط بات سننے کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ابو الحارث کہتے ہیں وجہنا رقعۃ الی ابی عبداللہ، ہم نے ایک چٹھی حضرت ابو عبداللہ یعنی کون؟ امام احمد ابن حنبل، ان کو دی اور کہا کہ ما تقول رحمک اللہ فی من قال، اللہ آپ پر رحم فرمائیں آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا کہنا ہے جو کہتا ہے لا اقول ان معاویہ کاتب الوحی، میں حضرت معاویہ کو کاتب الوحی نہیں مانتا، میں حضرت معاویہ کو وحی کا لکھنے والا نہیں مانتا، ولا اقول انہ خال المؤمنین، میں یہ بھی نہیں مانتا کہ حضرت معاویہ اہل ایمان کے مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ حضرت معاویہ ام حبیبہ کے بھائی تھے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہیں؟ زوج محترمہ۔ تو کہا کہ میں یہ بھی نہیں مانتا کہ حضرت معاویہ اہل ایمان کے ماموں ہیں۔ فَإِنَّهُ أَخَذَهَا بِالسَّيْفِ غَصْبًا، اور انہوں نے جو حکومت اور خلافت حاصل کی یہ کیسے حاصل کی؟ ہڑپی اور غصب کی ہے، حضرت حسن سے چھین کے انہوں نے حاصل کی ہے۔ حاکم بن بیٹھے، تین باتیں، میں انہیں کاتب الوحی نہیں مانتا، مسلمانوں کا ماموں نہیں مانتا، اور میں انہیں یہ مانتا ان کے بارے میں کہ انہوں نے وہ حاکم بن بیٹھے کیسے؟ ہڑپ کر کے حکومت کو۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے اس کا جواب میں کیا کہا؟ فقال ابو عبداللہ ھذا قول سوء ردی، ایک دم گھٹیا بات ہے جو کہہ رہا ہے، ایک دم سڑی ہوئی بات ہے جو کہہ رہا ہے۔ یجانبون ہؤلاء القوم، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ یجانبون ہؤلاء القوم ولا یجالسون، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ ونبین امرہم للناس، اور ایسے لوگوں کے حال کو یعنی ان کی گمراہی کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہیے۔ کیا قصور ہے بیچارے کا؟ خالی تین باتیں وہ ایک صحابی کے بارے میں، حضرت معاویہ کے بارے میں ان کو کاتب الوحی نہیں مانتا، مسلمانوں کا ماموں نہیں مانتا، اور میں یہ مانتا ہوں کہ انہوں نے کیا کی؟ حکومت چھین لی، بس حاکم ایسی خود سے بن بیٹھے۔ جو آدمی یہ مانتا ہے، امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں
اس کے بگاڑ کو، گمراہی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اور یہ بالکل گھٹیا بات ہے جو اس کی زبان سے نکل رہی ہے. ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. امام ابو بکر الخلال نے اپنی کتاب السنہ میں اس کو روایت کیا ہے. صحابہ کی جنگوں کے بارے میں سلف کا موقف کیا ہے؟ صحابہ کی جنگوں کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں سلف کیا موقف رکھتے تھے. قیس ابن عباد کہتے ہیں قلت لعلی، اب دیکھیے حضرت علی کا جو معاملہ تھا جنگ کرنے کا، ان کا اپنے بارے میں کمنٹ کیا ہے. انہوں نے جو جنگ کی وہ اجتہاد تھا یا نہیں، یا ان کے پاس قرآن کی کوئی آیت تھی، حدیث تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا لڑو ان سے، جیسے خوارج کے بارے میں تھا. خوارج کے بارے میں صاف اس بارے میں آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا. لیکن کیا ان جنگوں میں جو صحابہ کے آپس کی ہوئی، حضرت علی کا اپنے بارے میں کیا موقف تھا؟ قیس ابن عباد کہتے ہیں قلت لعلی رضی اللہ عنہ اخبرنا عن مسیرک ھذا، یہ آج آپ جو آئے ہیں جنگ صفین کے لیے، جنگ کرنے کے لیے جو آپ آئے ہیں، اس بارے میں ذرا بتائیے تو صحیح. عہد عہدہ الیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام رأی رأیتہ، کیا یہ جو جنگ آپ کر رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے پاس اس میں کوئی دلیل ہے، آپ کا فرمان ہے جس پر آپ یہ لڑ رہے ہو، یا پھر یہ آپ کی رائے ہے، آپ کا اجتہاد ہے، آپ اجتہاد کی بنیاد پر لڑ رہے ہو، نص آپ کے پاس ہے یا اجتہاد آپ کا ہے؟ فقال ما عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم مجھ کو نہیں دیا تھا. ولکنہ رأی رأیتہ، بس یہ ایک اجتہاد ہے، یہ ایک میری رائے ہے، میں نے اجتہاد کر کے اس نتیجے پر، اس فیصلے پر میں پہنچاؤں کہ جنگ کرنی چاہیے. حضرت علی خود اس کو اجتہاد مانتے تھے جو جنگ کے فیصلے انہوں نے کیے ہیں. لہٰذا اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے یہ ساری جو جنگیں تھیں یہ صحابہ کے اجتہاد کی بنیاد پر تھیں، یہ دونوں طرف سے اجتہاد تھا. امام احمد اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4666، اور اس کی سند صحیح ہے. آئیے دیکھتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں، کیونکہ انہوں نے شیعہ کے خلاف اور ان کے شبہات کو رد کرنے میں بہت سارا لکھا ہے، مستقل کتابیں لکھی ہیں، ان کی زندگی اس میں گئی. اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ مِن مَذَاهِبِ أَهْلِ السُّنَّةِ، کہتے اسی لیے اہل سنت کا مذہب، ان کا موقف اس بارے میں یہ ہے الامساک عما شجر بین الصحابہ، صحابہ کے آپس میں جو بھی اختلافات اور جنگیں ہوئیں ان کے بارے میں اپنی زبان کو روک رکھا جائے. فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَتْ فَضَائِلُهُمْ، اس لیے کہ صحابہ کے فضائل ثابت شدہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جو باتیں ان کے فضائل میں آئی ہیں ان کے بعد ان کے بارے میں ہمارا کمنٹ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. تو کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَتْ فَضَائِلُهُمْ وَوَجَبَتْ مُوَالَاتُهُمْ وَمَحَبَّتُهُمْ، اور ان سے دوستی اور محبت رکھنا ہم پر واجب ہے. وَمَا وَقَعَ مِنْهُ مَا يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ عُذْرٌ لَا يَخْفَى عَلَى الْإِنسَانِ قَدْ يَخْفَى عَلَى الْإِنسَانِ، کہتے ہیں وَمَا وَقَعَ مِنْهُ، ان کی جو جنگیں ہوئیں، ان کے جو آپس کے اختلافات ہوئے، مَا يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ عُذْرٌ، بہت ممکن ہے اس معاملے میں ان کے پاس کوئی عذر ہو، ان کے پاس کوئی ایکسکیوز ہو. یخفی علی الانسان، جو دوسرے لوگوں سے چھپی ہوئی ہو، ان کا عذر دوسرے لوگوں سے چھپا ہوا ہو. ومنہ ما تاب صاحبہ منہ، بہت ممکن ہے جو انہوں نے اقدامات کیے اس پر انہوں نے توبہ بھی کی ہو. اگر تم ان کو مجروح مانتے ہو، اگر تم ان کے بارے میں مانتے ہو کہ وہ غلطی تھی، تو بہت ممکن ہے جب تو توبہ کرتا ہے تو وہ نہیں کریں گے، بہت ممکن ہے انہوں نے توبہ کی ہو. وَمِنْهُ مَا يَكُونُ مَغْفُورًا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے اپنی طرف سے ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا. بھئی ایک فاحشہ عورت ہے، کتے کو پانی پلا کے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا، فاحشہ ہے وہ. صحابہ کی اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، اگر کوئی بات ان سے کوئی لغزش ہو بھی جائے کیا اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا جنہوں نے نبی کے لیے اپنی جانوں کو پیش کیا؟ سوچنے کی چیز ہے. یوں ہی بازار میں ان کی عزت کو پیش کیا جائے اور لوگوں کو جو ہے ان کے بارے میں بولنے کا موقع دیا جائے، کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ وَمِنْهُ مَا يَكُونُ مَغْفُورًا فَالْخَوْضُ فِي مَا شَجَرَ يُوقِعُ فِي نُفُوسِ كَثِيرٍ مِّنَ النَّاسِ بُغْضًا وَذَمًّا، کہتے ہیں کہ صحابہ کے جنگوں کے بارے میں خوب ڈسکس کرنا، مزے لے کر اس پر باتیں کرنا، اگر ایسا کیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ يُوقِعُ فِي نُفُوسِ كَثِيرٍ مِّنَ النَّاسِ بُغْضًا وَذَمًّا،
بہت سے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے لیے بغض پیدا ہو جائے گا ایسا ان کا ڈسکس کرو گے تو، اور پھر وہ صحابہ کی مذمت کرنے لگیں گے، صحابہ پر لعن طعن کریں گے، ان کو برا بولنے لگیں گے۔ وَيَكُونُ هُوَ فِي ذَلِكَ مُخْطِئًا بَلْ عَاصِيًا، بہت ممکن ہے کہ وہ اس معاملے میں خطا پر ہو بلکہ گناہ گار ہو۔ فَيَضُرُّ نَفْسَهُ وَمَنْ خَاضَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ، وہ خود اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا ٹاپک چھیڑ کے، اور پھر اس کے ساتھ جتنے اس ٹاپک میں ڈسکشن میں شریک ہوں گے ساروں کو لے کے گناہ گار ہو جائے گا۔ كَمَا جَرَى لِأَكْثَرِ مَنْ تَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ، جیسا کہ ہمارے دیکھنے میں آتا ہے اکثر لوگ جو اس مسئلے میں بات کرنے لگے ان کا یہی حال ہوا۔ فَإِنَّهُمْ تَكَلَّمُوا بِكَلَامٍ لَا يُحِبُّ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ، انہوں نے اس معاملے میں ایسی باتیں کہیں جنہیں نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ اس کا رسول۔ اما من ذم من لا يستحق الذم، کبھی بات کریں گے تو ایسی بات ان کی زبان سے نکلتی ہے کہ جو ایسے آدمی کو مذمت اس کی کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں جو مذمت کا حقدار نہیں ہے۔ وَإِمَّا مِن مَدْحِ أُمُورٍ لَا تَسْتَحِقُّ الْمَدْحَ، یا پھر ایسی چیزوں کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں کہ جن کی تعریف نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی صحابہ کی جنگیں ہوئیں ایک دکھ کی چیز ہے، خوشی کی چیز نہیں ہے۔ اس بارے میں انجوائے کر کے ڈسکشن کرنا، یہ صحیح تھے کہ وہ صحیح تھے، انہوں نے ایسا کیا میں ان کا ساتھ دیتا یا ان کا ساتھ دیتا، اس طرح کے ڈسکشن کر کے لوگوں کو اس میں بزی رکھنا، اور نہ ان کو پیشاب پاخانے کے مسئلے معلوم ہیں، نہ ان کو عقیدہ معلوم ہے، نہ ان کی نمازیں صحیح ہیں، اگر ان چیزوں کو چھیڑا جائے کہاں سے وہ دین میں پختہ ہو پائے گا؟ جب صحابہ کا یہ اعتماد ختم ہوگا، اتنے اچھے لوگ جن کے بارے میں اتنی ساری باتیں آئیں وہی ایسے تھے تو ہم لوگ برے رہ کے کیا مسئلہ؟ آج مسجد کے مولوی کو اگر ایک آدمی غلط کام کرتے دیکھتا ہے تو بولتا مولوی صاحب کرتے اب ہم کریں تو غلط کیا ہے؟ نتیجہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب امت کے اسلاف کے بارے میں اعتماد کو ختم کیا جاتا ہے تو امت کو فاسق و فاجر بنانے کی مہم شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کے اندر بے دینی پنپنے لگتی ہے، لوگ بے شرم ہو جاتے ہیں، غلط کام کو غلط نہیں سمجھتے۔ لیکن ایک سمجھدار آدمی اس بات کو جانتا ہے، ایسا آدمی نہیں جانتا ہے جس کو دین کا گہرا علم نہ دیا گیا، وہ ایسے ایسے پلندے کھول کے بیٹھ جاتا ہے جن کو کھولنا نہیں چاہیے تھا، جن کو بند ہی رکھنا چاہیے تھا۔ کیوں اپنے ماں باپ کے بارے میں بتاتا ہماری اماں اور ابا کے ایسے جھگڑے ہوتے تھے، ابا صحیح ہوتے تھے، اماں صحیح ہوتی تھی، کرتا ایسا نہیں۔ تیرے گھر کا معاملہ پرسنل ہے، بازار میں چوک میں نہیں آنا چاہیے، صحابہ کا آنا چاہیے، مسلمانوں کی ماں اس کا تذکرہ آنا چاہیے، صحابہ کا تذکرہ آنا چاہیے۔ کیوں؟ کیا فائدہ ہے؟ حاصل کیا ہے؟ اینڈ آف دا ڈے اس سے ملتا کیا ہے؟ اس سے حاصل کیا ہے؟ ان لوگوں کا ایجنڈے کو تقویت پہنچتی ہے جو صحابہ کو غیر معتبر بنانے کی صدیوں سے محنت کر رہے ہیں۔ اور کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ حاصل تو کچھ نہیں ہوا، کوئی دیندار نہیں بنا، کوئی اچھا انسان نہیں بن رہا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ صحابہ کا اعتماد ختم کر کے کون دیندار بن گیا؟ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر آدمی ایسی بات کرتا ہے جو اللہ اور اس کا رسول پسند نہیں کرتا ہے۔ کہتے ہیں اما من ذم من لا يستحق، کہتے ہیں ولہذا کان الامساک طریقۃ افاضل السلف، یہ ساری باتیں ہیں اس لیے سلف میں جو بڑے لوگ تھے ان کا طریقہ یہی رہا ہے کہ صحابہ کے آپس کے اختلافات کے بارے میں اپنی زبان کو روک کے رکھا جائے، اپنی زبان کو روک کے رکھا جائے۔ لیکن جس کو چٹپٹی چیزوں کا شوق ہو کہاں سے رکے گی اس کی زبان؟ جو اسی چیز میں منفرد ہو، کسی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کوئی آدمی ہے، دو لوگ مل کے گلے مل رہے ہیں تو کھڑے ہو کے لوگ دیکھیں گے نہیں، لیکن جو لڑ رہے ہیں تو کھڑے ہو کے دیکھیں گے، گاڑی روک کے دیکھیں گے، سٹینڈ لگا کے دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کی چیزوں سے انسان کی کیوریاسٹی کو غذا ملتی ہے۔ صحابہ کے ایسے معاملات بیان کرنے سے کوئی بیان نہیں کرتا، میں بیان کر رہا ہوں، تو منفرد ہونے کا جو مزاج انسان میں ہوتا ہے، میں یونیک ہوں، میں سب سے الگ ہوں، میں سب سے زبردست ہوں، باقی سب کچھ بھی نہیں، میں ہوں، یہ جو مینٹالٹی ہے اس وجہ سے آدمی کیا کرتا ہے؟ سر نیچے سے نکالو، ہاں اس پیٹی میں سے نکالو، اس صندوق سے نکالو، ایسی چیزیں جس کو علماء نے، سلف نے، اہل سنت کے بڑے بڑے اماموں نے کہا اس کو یہاں مت، اس کو اندر رکھ دو، مت نکالو، لوگ بدظن ہوں گے صحابہ کے بارے میں، کوئی دینداری میں فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا، سماج میں خیر نہیں شر ہی سے پیدا ہوگا، اندر رکھو۔ بولے میں نکالوں گا اس کو باہر، میں اس کو باہر نکالوں گا، لوگوں کے سامنے علم کو عام کروں گا۔ آپ بتائیے جو آدمی یہ کہتا کہ علماء بتاتے نہیں ہیں،
اور میں بتا رہا ہوں، علماء چھپاتے ہیں، میں لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں. اس نے کبھی اپنے کسی خطاب میں وہ حدیث بیان کی جو حضرت علی کی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کے سامنے وہ چیز بیان کرو گے، حدث الناس بما يعرفون اتريدون اتحبون ان يكذب الله ورسوله، لوگوں کے سامنے وہی باتیں بیان کرو جو ان کی سمجھ میں آئیں، جن کو وہ ہضم کر پائیں. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کے انکار تک بات جائیں؟ حضرت علی خود فرما رہے ہیں. لیکن یہ حدیث کبھی بیان، یہ ان کا اثر بیان نہیں کیا جائے گا جس میں انہوں نے باتوں کو لوگوں کی سمجھ کے مطابق بیان کرنے کی بات کی. یہ نہیں کہا کہ ساری باتیں بیان کرو. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں یہ بات کہی ہے. یہ سارے سلف کا موقف ہے. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ ختم تو نہیں ہوا، ہو گیا، آخری بات بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں. ہاں چلنے دیجیے، چلانے والے نہیں چلانے دیں گے. کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا اس میں؟ ٹھیک، لا اینڈ آرڈر کے حساب سے کچھ گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے، باقی تو مسئلہ نہیں کچھ انشاءاللہ. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو میرے نوٹس تھے یہ اس کا میں 1/3 حصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس دونوں نوٹس ہیں. میں سوچا کبھی وقت دے دیے تو بڑا نوٹس لوں گا، نہیں ملا تو چھوٹے نوٹس لوں گا. یہ چھوٹے نوٹس ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں واتفق اہل السنہ، سارے اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے، علی وجوب منع الطعن علی احد من الصحابہ، کہ صحابہ میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے، کسی ایک صحابی پر بھی طعن نہ کی جائے. اس پر سارے اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے. بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم، کہتے ہیں کہ چاہے ان میں سے کون حق پر تھا اس کو معلوم ہو، پھر بھی یہ بیان کرنے اور اس بارے میں گفتگو کرنے سے جو نقصان امت میں ہو سکتا ہے، لوگ جو کنفیوز ہو سکتے ہیں، جو پرابلم پیدا ہو سکتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ مت بیان کرو، اس بارے میں بیان مت کرو. لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب الا عن اجتہاد، اس لیے کہ صحابہ ان جنگوں میں جو لڑے ہیں وہ اجتہاد کی بنیاد پر لڑے ہیں. وقد عفى الله تعالی عن المخطئ في الاجتہاد، اور اللہ تعالیٰ نے اجتہاد میں غلطی کرنے والے، اجتہاد میں غلطی کرنے والے کو ویسے بھی معاف کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ بل ثبت انه يؤجر اجرا واحدا وان المصیب یؤجر اجرین، بلکہ یہ ثابت ہے حدیث سے کہ جو اجتہاد میں غلطی کر جائے اس کو بھی کوشش کرنے کا اجر ملتا ہے، اور جس کا اجتہاد صحیح نکل آئے اس کو 2 اجر ملتے ہیں. سارے اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ صحابہ میں جو جنگیں ہوئیں وہ اجتہاد کی بنیاد پر تھی، آپسی رنجشوں کی بنیاد پر نہیں. ان کا ایک سٹینڈ تھا دینی اعتبار سے، ان کا ایک سٹینڈ تھا دینی اعتبار سے، اور اس اعتبار سے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ قدم اٹھائیں. اور پھر ان کا اختلاف ہوا اور جنگ تک بات چلی گئی. وہ دونوں کے دونوں اجتہاد کرنے والے تھے، ایک صواب پر تھا ایک خطا پر تھا. لیکن اجتہاد کی صورت میں جب مجتہد اجتہاد کرے، خطا کرنے والا بھی مجرم نہیں ہوتا ہے، اس کو بھی برا بولنا ٹھیک نہیں، اس کو اللہ کی طرف سے اجر مل رہا ہے اور ہم برا بول رہے ہیں. سوچئے کہ اللہ کے نزدیک وہ ماجور ہو اور ہمارے نزدیک وہ مجرم ہو، اس سے بڑھ کے ہماری جہالت کیا ہمارے مجرم ہونے کی علامت ہے یہ. تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کتاب الفتن میں یہ بات کہی ہے. تو ان کے نزدیک سارے اہل سنت والجماعت کا یہ اتفاق ہے اس بات پر کہ صحابہ کے بارے میں طعن نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے اختلافات اجتہاد کی بنیاد پر تھے. امام النووی کیا کہتے ہیں؟ امام النووی کہتے ہیں، ایک حدیث ہے اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار، جب 2 مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکال کے کھڑے ہو جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں. قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں. امام النووی کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ دِمَاءَ الَّتِي جَرَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَيْسَتْ بِدَاخِلَةٍ فِي هَذَا الْوَعِيدِ. کہتے دیکھو، یاد رکھو اچھی طرح سے کہ یہ جو جنگیں صحابہ کے آپس کے درمیان میں ہوئیں وہ اس وعید میں داخل نہیں ہیں، وہ اس وعید میں داخل نہیں ہیں. وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَقِّ إِحْسَانُ الظَّنِّ بِهِمْ، اہل سنت والجماعت جو اہل حق ہیں
ان کے نزدیک یہ بات ہے، ان کا طریقہ یہ ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، والامساک عما شجر بینہم، اور ان کے بارے میں، ان کے اختلافات کے بارے میں اپنی زبان کو روک کے رکھیں، وتأویل قتالہم، اور ان میں جو آپس کی جنگیں ہوئیں اس کی اچھی تأویل کریں، اس کی اچھی تأویل کریں، وانہم مجتہدون متأولون، وہ اجتہاد کرنے والے مجتہد تھے اور انہوں نے اجتہاد کی بنیاد پر آپس میں جنگ کی، لم یقصدوا معصیتا، ان کی نیت گناہ کی نہیں تھی، اللہ کی شریعت کی مخالفت کی نہیں تھی، ولا محض الدنیا، اور نہ ان کی نیت دنیا کمانے کی تھی، دنیا کا عہدہ اور مقام پانے کی تھی، بل اعتقد کل فریق انہ المحق ومخالفہ باغ، دونوں میں سے ہر ایک یہ سمجھتے تھے کہ میں حق پر ہوں اور میرا مخالف باغی ہے، یہ ان کو باغی سمجھتے تھے، وہ ان کو باغی سمجھتے تھے، اور اس اعتبار سے وہ سمجھتے تھے کہ ضروری ہے جنگ کرنا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ اجتہاد کی بنیاد پر انہوں نے جنگ کی، تو کہتے ہیں فوجب علیہ قتالہ لیرجع الی امر اللہ، اور وہ یہ مانتے تھے کہ اب قتال ضروری ہے تاکہ اس کو اللہ کے حکم کی طرف واپس لے آئیں۔ وکان بعضهم مصیبا وبعضهم مخطئا معذورا فی الخطأ لانہ الاجتہاد، ان میں سے بعض وہ تھے جن کا اجتہاد صحیح تھا اور بعض وہ تھے جن کا اجتہاد خطا تھا، وہ معذور ہیں اللہ کے نزدیک اپنے اجتہاد کی وجہ سے۔ والمجتہد اذا اخطأ لا اثم علیہ، اور بات یہ ہے جیسا کہ حدیث میں آئی ہے کہ مجتہد اگر خطا بھی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اور بھی انہوں نے بات کہی، میں چھوڑ رہا ہوں اس کو۔ اسی طرح سے بعض صحابہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا اگر میں ہوتا اس زمانے میں تو فلاں کے ساتھ جاتا، حضرت علی کے ساتھ ہوتا، فلاں کے ساتھ ہوتا، کیا ضرورت ہے، وہ نہیں ہو، ایسا بول کے نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا ہے، ایسا نہیں بول سکتا۔ لیکن اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو تقسیم کرنا کہ تو حضرت علی کے ساتھ ہے کہ حضرت معاویہ کے ساتھ ہے، کیوں؟ ہم دونوں کو مانتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ویسا ہو۔ اب دیکھیں اس بارے میں آخری دو چار باتیں کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں، ہاں 7 منٹ سے زیادہ ہو سکتا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان جنگوں میں کتنے صحابہ شریک ہوئے ہیں، ابن سیرین تابعین میں سے، اور یہ جو بات ہے وہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاجت الفتنہ، فتنہ برپا ہو گیا صحابہ کی جنگیں، واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000، 10,000 صحابہ موجود تھے جب اس طرح کے فتنے کے حالات پیدا ہو گئے۔ فما حضر فیہا 100، 10,000 میں سے 100 صحابہ بھی اس جنگ میں شریک نہیں تھے، بل لم یبلغوا 30، بلکہ 30 تک بھی ان کی گنتی نہیں پہنچتی ہے۔ 10,000 میں سے کتنے؟ 30 بھی نہیں، بقیہ شریک ہوئے اس میں۔ معلوم ہوا کہ صحابہ اس کو مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ ان جنگوں میں شریک ہو، ان کے نزدیک، اکثریت کے نزدیک یہ تھا یہ جنگ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں کرتے بیٹھتے تھے کہ نہیں میں ان کے ساتھ ہوں یا میں ان کے ساتھ ہوں، وہ کہتے تھے یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فتنے کے حالات تھے۔ فتنے کے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ جنگ سے دور رہیں۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں اور ایک قول بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ادیسہ بنت احبان کہتے ہیں، فرماتی ہیں قالت لما جاء علی بن ابی طالب ہاہنا البصرہ، جب حضرت علی بن ابی طالب بصرہ آئے، دخل علی ابی، میرے والد صاحب کے پاس آئے، فقال یا ابا مسلم، کہا اے ابو مسلم، الا تعیننی علی ہؤلاء القوم، یہ جو میرے مخالفین ہیں تم ان کے خلاف میرے ساتھ مل کے جنگ نہیں کرو گے، میرا ساتھ نہیں دو گے لڑنے میں؟ قال بلا، یہ بھی صحابی ہیں، کہا کہ ہاں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا۔ کیا؟ قال فدعا جاریۃ لہ، اپنی باندی سے کہا، آواز دے کے کہا، فقال یا جاریہ اخرجی سیفی، کہا کہ اے باندی جا میری تلوار لے کر آ۔ حضرت علی کہہ رہے میرے ساتھ نہیں دو گے؟ کہا دوں گا، تلوار لے کر آؤ۔ قال فاخرجته فسل منه قدر شبر فاذا هو خشب، انہوں نے، باندی نے تلوار لا کے دی، انہوں نے تلوار میان میں سے باہر نکالی ایک بالشت بھر۔ حضرت علی نے دیکھا تو تلوار کاہے کی تھی؟
لکڑی کی. وہ تلوار کس چیز کی تھی؟ لکڑی کی. فقال ان خلیلی وابن عمک، میرے دوست خلیل اور آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کے چچا کے بیٹے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عاہد الی، آپ نے مجھے وصیت کی تھی، اذا کانت الفتنۃ بین المسلمین فاتخذ سیفا من خشب، یا فاتخذ سیفا من خشب، کہ جب فتنہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان ہو جائے، آپسی جنگ چھڑ جائے، مسلمانوں میں فتنے کے حالات پیدا ہو جائیں، تو اپنی تلوار لکڑی کی بنا لے. لکڑی تلوار سے گلا کٹتا ہے. کہا کہ تو اپنی تلوار کس چیز کی بنا لے؟ لکڑی کی. اب کہا کہ فَإِن شِئْتَ خَرَجْتُ مَعَكَ، اگر آپ کہتے ہیں، آپ چاہو تو میں آپ کے ساتھ آتا ہوں. حضرت علی نے کیا کہا؟ گمراہ ہو گئے. حضرت علی نے کہا قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيكَ وَلَا فِي سَيْفِكَ، کہا مجھے تمہاری اور تمہاری تلوار کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے ان کو مجروح نہیں قرار دیا. تم گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، میں حاکم ہوں، میں خلیفہ ہوں، میرے ساتھ نہیں آیا، جہنم میں جاؤ گے. نہیں، کہا نہیں، مجھے تمہاری اور تمہاری تلوار کی ضرورت نہیں ہے. یہ صحابی انہوں نے حدیث بیان کی، جب مسلمانوں کے درمیان آپس میں جنگ چھڑ جائے تو تم کیا کرو؟ لکڑی کی تلوار بنا کے تم الگ ہو جاؤ. تو وہ شریک نہیں ہوئے اور پیش کیا کیا؟ حدیث پیش کی. عام طور سے اس زمانے میں صحابہ کا موقف یہ تھا، یہ فتنے کے حالات ہیں، یہ آپسی جنگ ہے، صحابہ میں، مسلمانوں میں آپسی جنگ ہے، اس میں ہم شریک نہیں ہوں گے. اسی لیے ابن سیرین کہتے ہیں 10,000 صحابہ تھے، ان میں سے 100 نہیں بلکہ 30 بھی شریک نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس میں شریک ہونا پسند نہیں کرتے تھے. تو وہ شریک نہیں ہوئے، اور آج اپنی زبانوں سے ہم شریک ہوں، صحیح ہے؟ نہیں ہے. وہ شریک ہو کے گناہ گار نہیں ہوئے، اور آج ہم اس پر اپنی طرف سے منفی تبصرے کر کے گناہ گار ہو سکتے ہیں، بلکہ جہنمی ہو سکتے ہیں. لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ اس سے ہم کو بچنا چاہیے، اور سلف نے ان صحابہ کو ثواب پر قرار دیا ہے جو اس میں شریک نہیں ہوئے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُتَخَلِّفُونَ عَنْ إِعَانَةِ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ وَالْقَاصِرُونَ فِي حِمَایَتِهِ، جو لوگ حضرت علی کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوئے اور ان کی حمایت سے رکے رہے، فَهَلْ أُولَٰئِكَ مِنَ الْمُجْتَہِدِينَ الْمُصِيبِينَ أَوْ الْمُخْطِئِينَ الْمَعْذُورِينَ، ان کے بارے میں ہم کیا موقف قائم کریں کہ یہ مجتہد مصیب تھے یا خطا کار معذور تھے؟ ان کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ انہوں نے اجتہاد کیا تو صحیح نکلا ان کا اجتہاد شریک نہیں ہونے کا، یا پھر انہوں نے خطا کی شریک نہیں کر کے لیکن پھر بھی معذور ہیں؟ کیا اسٹینڈ ان کے بارے میں ہم رکھیں؟ کہتے فَإِنَّهَا قَضِيَّةٌ دَقِيقَةٌ، کہتے یہ بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے اس میں فیصلہ دینا. زلت فیہا اقدام کثیر من الناس، اس مقام پر آ کے کئیوں کے قدم ڈگمگا کے لغزش کا شکار ہو گئے. والذی ظہر عندی، جو چیز مجھ پر ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ ان المتخلفین کانوا آخذین بالعزیمہ، جو لوگ اس میں شریک نہیں ہوئے انہوں نے عزیمت کا راستہ اپنایا، یعنی ہائر لیول کا دینداری اپنائی. متمسکین بالاحادیث الصحیحہ التی تواتر معناہا، وہ ایسی حدیثوں کو تھامے ہوئے تھے جن کے معنی تواتر کے ساتھ میں ثابت ہیں. بہت ساری حدیثیں اس بارے میں آئی ہیں کہ جب آپس میں جنگ ہو تو شریک مت ہونا. اور اس کی ایک دلیل ہم نے پچھلی حدیث میں دیکھی کہ جب مسلمانوں کے درمیان فتنے کے حالات پیدا ہو جائیں تو کہا نہیں کہ ادھر جا یا ادھر جا، کہا اپنی تلوار کیا بنا لے؟ لکڑی کی. اور صحابی نے حدیث بیان کی حضرت علی کے سامنے، حضرت علی نے کہا نہیں یہ حدیث اس بارے میں نہیں کہا انہوں نے، لیکن وہ مجبور تھے، ان کو قدم اٹھانا تھا، حالات پیدا ایسے ہو گئے تھے. تو جو صحابہ شریک نہیں ہوئے، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ازالۃ الخفا میں، کہتے ہیں کہ وہ لوگ ثواب پر تھے اور ان لوگوں نے عزیمت کا راستہ اپنایا، نہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے نہ ان کے ساتھ ہوں گے، ہم جنگ میں شریک ہی نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سے منع کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سلف کا موقف رہا ہے، اور اتنی ساری باتیں اس میں ہیں، اس سے بہت زیادہ باتیں اور بھی اقوال میں ملتی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحابہ کے مقام کو جاننے کی توفیق دے، ان کے آپس کے اختلافات کے بارے میں کسی کے لیے بھی اپنے دل میں برائی آنے سے اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے، اور ان کے بارے میں جب ہم بولیں تو اچھی بات بولیں، اور ایسے لوگوں سے دور رہیں جو چٹپٹی باتیں سنا کے صحابہ کے بارے میں لوگوں کو
کنفیوز کرتے ہیں اور دین کے معاملے میں غلط بیانی کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آدمی بولتا ہے میں جا کے سن کے دیکھتا ہوں کیا غلط بولتا ہے. عالم صاحب بولے نہیں مت جا، میں پکا ہوں. تو پکا نہیں ہے، تو پکا ہوتا تو جاتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں. اپنے اوپر اتنا اعتماد غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ پلک جھپکنے کے بقدر بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کر. اوور کانفیڈنٹ، مجھے اپنے اوپر پورا بھروسہ ہے. ہمارے نبی کہہ رہے اے اللہ مجھے اپنے حوالے مت کر. اللہ کی حفاظت میں رہنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. غلط لوگوں کو سننا نہیں. اگر یہ قانون اپنائیں تو آدمی غلط راستے پہ جاتا نہیں. غلط لوگوں کو سننا نہیں. صحیح لوگ اتنے سارے ان کو کیوں نہیں سنے آدمی؟ غلط لوگوں کو سننا نہیں. ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں اہل علم بتا چکے کہ یہ صحیح نہیں ہے. اہل علم جلتے ہیں ان سے نہیں، بلکہ اہل علم جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے چل کے گمراہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے گمراہی سے اور ہر قسم کی برائی سے. اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت اور ان کی تعظیم پیدا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. معذرت چاہتا ہوں بات تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن موقع ایسا تھا اور عنوان ایسا تھا کہ زیادہ بولنا ضروری تھا. 2 منٹ کا وقت لوں گا میں آپ حضرات سے. حضرات بہت ہی علمی گفتگو سماعت فرما رہے تھے. اس کے بعد میں صرف یہی کہوں گا کہ